الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اور بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالی کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور بندوں کے آپس میں حقوق یہ ہیں: والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب اور اطاعت۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ احسان یہ ہے، والدین کے ساتھ کون سا احسان کرنا؟ ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا۔ والدین کا ادب اور فرما برداری کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے راز پوشیدہ رکھے ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کی خدمت کی، اپنے والدین کی فرما برداری کی، تو وہ مرتبے پا گئے۔ اور جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، والدین کی فرما برداری نہیں کی، والدین کا ادب اور احترام نہیں کیا، تو وہ زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر اس کو کبھی بھی نفع نہیں مل سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے: اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو،
اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ تو ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ جس نے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، ماں کو یا باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا، تو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ایسے ہوگا کہ جب ان کی خدمت کرے گا، جب ان کا ادب کرے گا، جب ان کا احترام کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا کے راستے بھی سیدھے کر دے گا اور آخرت کی منزلیں بھی آسان کر دے گا۔ دنیا میں دیکھ لیں، جس کو بھی ترقی ملتی ہے، جس کو بھی کامیابیاں ملتی ہیں، جس کو بھی خوشیاں ملتی ہیں، تو وہ کس کی بدولت ہوتی ہے؟ وہ اپنے والدین کی دعاؤں کی بدولت۔ اور والدین کب دعائیں دیتے ہیں؟ جب والدین کا دل ٹھنڈا کیا جائے، ان کی ہر بات مانی جائے، ان کے ساتھ پیار کے ساتھ زندگی گزاری جائے، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے۔ جب آپ اپنے والدین کا ادب کریں گے، جب آپ اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے، دونوں کی کریں گی، اگر دونوں موجود ہیں، اگر دونوں موجود نہیں تو ایک موجود ہے، چاہے والدہ صاحبہ ہے یا والد صاحب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، کیونکہ جس طریقے سے بچپن کے اندر والدین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو پالا، ان کی خدمت کی، ان کو جوان کیا، آج معاشرہ، آج ماحول، وقت گزرتے ہی بچہ جوان ہو جاتا ہے۔ جب جوان ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جوانی میری ہے، اس جوانی کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں، میں خود ہی بڑا ہوا ہوں، خود ہی جوان ہوا ہوں۔ یہ دنیا کی روشنائیاں، یہ دنیا کے لوگ جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، سب کچھ یہی ہے، جو میرے اوپر خرچ کرتے ہیں، سب کچھ یہی ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں۔ اگر آج دنیا تیری عزت کر رہی ہے، دنیا تجھے سلوٹ لگا رہی ہے، دنیا تجھے دونوں ہاتھوں کے ساتھ سلام کر رہی ہے، تو میرے بھائی، میرے بہن، غور سے سن لے، یہ تو نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جو ان کے دل سے دعائیں نکلی، اور یہ ان دعاؤں کا صلہ ہے کہ تو آگے چلتا ہے، ہجوم تیرے پیچھے ہوتا ہے، تو آگے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ
دولت کے انبار تیری پیٹھ کے پیچھے آتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں۔ اگر تو سامنے نہ ہو تو لوگ تیری تعریفیں کرتے ہیں کہ فلاں بندہ، فلاں چودھری صاحب، فلاں راجہ صاحب، ملک صاحب، فلاں فلاں، جس قوم قبیلے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، ماشاء اللہ سب سے پہلے تعریف تیرے والدین کی ہوتی ہے، چاہے تیرے والدین غریب ہیں، چاہے تیرے والدین امیر ہیں، چاہے تیرے والدین اچھے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، چاہے تیرے والدین درمیانے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو لوگ سب سے پہلے تیرے والدین کی تعریف کریں گے۔ فلاں کا بچہ، فلاں عورت کا بچہ، فلاں عورت کی بیٹی، فلاں عورت کا بیٹا، ماشاء اللہ ماں باپ نے ان کو کتنی اچھی تربیت کی ہے کہ یار دیکھیں آج والدین بڑھاپے کی عمر میں ہیں اور وہ کبھی دودھ لے کے کھڑا ہے، کبھی سادہ پانی لے کے کھڑا ہے، کبھی اس پانی کے اندر زمزم ملا کے کھڑا ہے۔ جی میرے والد صاحب، جی میری والدہ، آپ حکم کریں، میں اس پیالے کو آپ کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دوں۔ اے میرے والد، اے میری والدہ، آپ حکم کریں، آپ مجھ سے پانی مانگیں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جو والدین کے دل سے دعا نکلتی ہے تو پھر اس بچے کی، اس اولاد کی اللہ تبارک و تعالی عزت آبرو کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا نیک بنا دے کہ بڑھاپے کے اندر اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا۔ ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور قطع تعلقی سے بچے، یعنی کہ ناراضگی سے بچے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے اور آپ کے نبی کریم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب، دونوں جہانوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت ہو، اور کوئی انسان چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو یہ بھی یہاں بھی دعاؤں کے معاملات آ جاتے ہیں کہ جب رشتہ داروں کے ساتھ محبت جیسا برتاؤ کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھیں گے، جب رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ رشتہ داری میں اضافہ ہوگا، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کی تعریفیں کریں گے، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ جب دعائیں نکلیں گی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرے گا، قبول فرمائے گا، اور آپ کے رزق کے اندر برکتیں ہوں گی اور آپ کی عمر لمبی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس مجلس کو، اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے پہلے دنیا دیکھ لیں کہ لوگ صبح صبح اٹھتے تھے، ہمارے بزرگان دین، مائیں بہنیں بزرگ، جس کو سرگی بولتے ہیں، سرگی کے ٹائم اٹھنا، اٹھ کر سب سے پہلے وضو کرنا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے آگے سجدہ ریز ہونا، فجر کی نماز پڑھنا، پھر ماؤں اور بہنوں نے قرآن پاک رکھے ہوتے تھے گھروں کے اندر، ابھی بھی ہیں لیکن کھولتے نہیں، تو اس وقت سب سے پہلے اگر جس کو قرآن پاک آتا وہ اس کی تلاوت کرتی، چاہے بزرگ چاہے نوجوان۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان والدین کی ایک تربیت تھی، صبح صبح اٹھ کے نماز فجر ادا کرنا۔ آج کل تو ماحول تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے کہ رات کو جاگنا ہے، جیسے ہی صبح اذان ہوتی ہے نوجوان نسل سونا شروع ہو جاتی ہے، اور 1-2 بجے جا کے ان کے ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے کہ جی ہمارے ناشتے کا ٹائم ہو گئے۔ ایسی جوانی کو کیا کریں گے جو اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں ہو رہی، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے؟ تو وہ صبح صبح قرآن پاک پڑھتے، جو تلاوت کرنے والے ہوتے تلاوت کرتے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا تھا تو وہ کیا کرتے؟ وہ قرآن پاک کو کھول کر قرآن پاک کی خوشبوئیں لیتے، قرآن پاک کو چومتے، قرآن پاک کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے، قرآن پاک کی زیارت کرتے۔ چومنے سے، قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائی۔ اس وقت پیسہ موجود تھا، تھوڑا تھا، آج کل تو ماشاءاللہ ہر گھر کے اندر، ہر گلی محلے کے اندر، ہر کسی کے پاس استطاعت کے مطابق بہت کچھ ہے۔ لیکن اس وقت آپ بزرگوں کے پاس بیٹھے نا، جو پرانے بزرگ ہیں، تو وہ فرماتے تھے کہ ہمارا ایک ہی قمیض ہوتی تھی، ہماری ایک چارپائی ہوتی تھی، یعنی کہ تنگی اور تکلیف کے وقت تھے، ایک برتن ہوتا تھا، 2 برتن ہوتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ گھروں کے اندر پیٹیاں بھری پڑی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کمی ہے تو صرف آپ کے اندر ہے، کمی ہے تو صرف میرے اندر ہے، کیونکہ جس خالق کے کائنات نے پیدا کیا، اتنا خوبصورت پیدا کیا، اتنا خوبصورت پیدا کیا کہ جس کی تعریفیں کرتے کرتے انسان کی زبان خشک ہو جائے، جس کی تعریفیں کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جس کی تعریفیں کرتے کرتے دل خون کے آنسو رونے لگے، اس خالق کے کائنات نے کتنا خوبصورت بنایا، کتنی پیاری آنکھیں بنائیں، کتنا پیارا چہرہ بنایا،
شیشے کے آگے کھڑا ہو کر سر پر کنگھی تو پھیر سکتا ہے، اپنے چہرے کو دیکھ کر، اپنی جوانی کو دیکھ کر ناز نخرے تو اٹھا سکتا ہے، لیکن میرے بھائی تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ نماز پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، کوشش کریں۔ اگر قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، یہاں عمر کی کوئی قید نہیں، چاہے آپ بوڑھے ہیں، چاہے آپ جوان ہیں۔ بچپن میں تو والدین انگلی سے پکڑ کر مسجد میں لے جایا کرتے، قاری صاحب سے، علامہ صاحب سے ان کی خدمت میں پیش کر دیتے کہ حضور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سکھائیں، ان کو کلمہ سکھائیں، ان کو نماز سکھائیں، قرآن پاک کی تلاوت سکھائیں۔ تو چلو جو نہیں پڑھ سکے، ابھی بھی وقت ہے، آپ مسجد میں جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ساتھ محبت کریں۔ جو مسجد کے خادم ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کے جو خدام ہیں، جو مسجد کے امام ہیں، جو مسجد کے علامہ صاحب ہیں، آپ ان کی خدمت میں بیٹھیں۔ وہ 24 گھنٹے آپ یقین مانیں آپ لوگوں کے منتظر رہتے ہیں۔ کون آئے گا جو کہے گا کہ میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے؟ کون آئے گا جو آ کے قرآن مجید مسجد کے اندر بیٹھ کر پڑھے گا، قرآن پاک کھولے گا؟ تو اس لیے جائیں، جا کے قاری صاحب کے ساتھ محبت کریں اور ادب کے ساتھ ان کے پاس پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن پاک کی برکت سے خوشیاں بھی دکھائے گا، غموں کو بھی دور کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی اس مجلس کو، پاک محفل کو اپنی جناب میں قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔